صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما على سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इस्म मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-गादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार सुबह सवेरे उठने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے میں نے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی، آپس میں سلام کو عام کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، صلہ رحمی کریں اور رات کو نماز پڑھیں اگرچہ لوگ سو رہے ہوں۔ اس طرح آپ لوگ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے کچھ کمرے ایسے بھی ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ تو ایک اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعلیٰ مقام کسے نصیب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مقامات کا مستحق وہ ہوگا جو کھانا کھلائے گا، روزوں کا اہتمام کرے گا اور رات کی نماز پڑھے گا، یعنی نماز تہجد کا اہتمام کرے گا۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال نے فرمایا تھا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا عشق اور نسبت عشقی جس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور جو لوگ اللہ کریم کی قربت جن کو نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی معرفت جن کو نصیب ہو جاتی ہے، ان کے قلب و ذہن میں پھر نفع و ضرر کے جو پیمانے ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، پھر انسان اللہ کی راہ میں اور راہ عظیمت میں کسی نقصان کی وہ پرواہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جان بھی وہ اپنی خوشی سے دے دیتا ہے، کیونکہ وہ اس بات سے آشنا ہو جاتا ہے کہ کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماز غیب جانے دیگر است۔ اس کے مناظر ہم نے عملی طور پر، میں جیسے روز آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کا عملی ثبوت، اور سب سے پہلے جو اس میدان کے شاہ سوار لوگ تھے وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کے آب و گل سے تیار ہوئی وہ مقدس و مطہر جماعت تھی۔ ہم اس کے مناظر جو ہیں، عشق مصطفیٰ اور عشق الہی کے مناظر جو ہیں، وہ عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں، بدر میں، احد میں، حنین میں، خندق میں، طائف میں، یہ سارے ہمیں نظر آتے ہیں۔ کون اہل محبت ہے اور اہل علم نہیں جانتا؟ بلال و زید اور جناب خباب بن ارت اور عمار بن یاسر، انہوں نے کس طرح کی قربانیاں راہ خدا میں دیں، اور اسی قافلہ کے ایک عظیم جس کو میں کہوں گا جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف کے اول مجاہد جو تھے، اولین صفوں میں جو تھے، سامنے کی فرنٹ صفوں میں جو لوگ جن کے ہمیں نام آتے ہیں اور جن کی جانثاری، فداکاری، دلیری، دلاوری، شجاعت، بہادری، حوصلہ، صبر، استقامت، ہمت، یہ سارے لفظ میں سوچتا رہا آج سحری کے وقت، اور مجھے بہت یہ چھوٹے لفظ نظر آئے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، یا اللہ اس سے بڑے کوئی الفاظ ہو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فداکار کے لیے میں آج استعمال کر سکوں۔ ناظرین کرام، ان کی ثابت قدمی، ان کا صبر و استقامت راہ عظیمت میں جس طرح یہ کھڑے ہوئے ہیں اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں، اور وہ جو پھانسی کا پھندا ہے لوگوں اس سے ڈر جاتے ہیں، جس طرح وہ جو کہا تھا جگر نے کہ جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں، ایسے جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ شان آج 14 صدیاں ہو گئی ہیں، اور میں سچی بات کہوں، یہ شجاعت، یہ عظیمت، یہ صبر و استقامت ماورائے عقل ہے۔ عقلیں یہاں عاجز آ جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک آدمی کا سارا جسم جو ہے وہ اس کا ایک ایک حصہ تیروں تلواروں سے زخمی ہو، خون بہہ رہا ہو، اور پھر بھی وہ کھڑا ہو کے کہے کہ میں یہ بھی نہیں برداشت کر سکتا کہ میری زندگی میں میری آنکھوں کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس میں کانٹا چبھ جائے۔ یہ بات کرنے کے لیے تو بڑی آسان ہے، عملی طور پہ کر کے دکھانا جو ہے، اس کو کرنے کے لیے یہ خبیب بن عدی جیسے حوصلہ مند اور عظیم لوگ ہی ہو سکتی ہیں۔ یہ شہید اسلام، یہ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عظمتیں پھر عطا کی تھی ناظرین کرام،
کس طرح لوگ ان کو دھوکے سے لے گئے تھے، کس طرح ان کی شہادت ہوئی تھی، کس طرح ان سے انتقام لیا گیا تھا۔ اور ایک بات میں سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں نے تو قیدیوں سے ہمیشہ اس نے سلوک کیا ہے، یہ کیسے ناہنجار لوگ تھے کہ دھوکے سے ہی لے گئے۔ پھر اللہ کی رحمتیں یہ بھی ہوتی ہیں، پھر ایسی ایسی کرامات کا ظہور ہوتا ہے، پھر بے موسم کے پھل کس طرح ان کی خدمت میں آتے ہیں۔ اور ایک بات صرف میں کر کے ناظرین کرام اپنے آج اسکالر کی طرف جاؤں گا۔ میرے پاس آج میرے آپ کو پتہ بڑا ہیوی ویٹ آج میرا جو پینل ہے، ماشاءاللہ سپر سٹار میرے آج پروفیسر اعظم نوری میرے ساتھ ہیں، اور ڈپٹی سپر سٹار بھی آج اتفاق سے دونوں اکٹھے ہو گئے، پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے میرے ساتھ مفتی گلزار احمد نعیمی علمی شخصیت ہے، وہ ہوں گے۔ ناظرین کا میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت کی تھی، ہر حال میں پاس جو ہے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس ہر حال میں امن ہو یا جنگ صحابہ نے کر کے دکھا دیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قید میں ہیں کفار مکہ کی، وہ ان کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو پابجولہ ایک کمرے کے اندر بند کیا ہوا ہے، اور یہ کامل طہارت کے لیے ان سے کوئی اوزار طلب کرتے ہیں، اور وہ کافر ان کو وہ دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد یکدم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے اس کافر کا، حارث کا، جس کے گھر میں یہ قید تھے اور جس نے ان کو خرید کے اور شہید کرنا تھا، اس کا پروگرام تھا، اس کا بچہ ان کی گود میں بیٹھا ہے، چھوٹا بچہ کھیلتا ہوا آ گیا ہے، اور ان کے ہاتھ میں اس وقت وہ ایک اوزار تھا اسطرہ نما۔ اس کی بیگم آئی، اس نے دیکھا کہ یہ قیدی جس کو ہم پھانسی چڑھانے والے ہیں میرا بیٹا، اور اس کے ہاتھ میں یہ اوزار ہے، تو یہ تو میرے بیٹا شاید قتل کر دے گا۔ وہ بے ہوش ہو گئی دیکھ کے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کو ہوش آیا تو قربان جائیں جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ گھبرا گئی ہیں، ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے کہ کسی عورت پہ اور بچے پہ تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، کچھ بھی ہو جائے میں اس بچے کے ساتھ زیادتی نہیں کہوں گا۔ میرا جو ذہن تھا وہ یکدم سیدھا احد میں پہنچ گیا، اور میں نے کہا ابو دجانہ اتنا بڑا پہلوان مجاہد، اور جس طرح وہ پھر چل رہے تھے، جس پہ رب تعالیٰ کو بھی اس دن جو تھا اللہ خوش ہو رہا تھا، ان کے اس انداز سے چلنے تھے، اور ملائکہ کو جب ناز تھا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرور سے چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن آج اس کے انداز پہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے۔ اس ابو دجانہ نے تلوار اٹھائی ہے، اللہ رسول کی بہت بڑی دشمن جو تھی ہند، اس وقت جو تھی ابو سفیان کی بیوی، وہ میدان میں ہے، اور اس کے سر کے اوپر بالکل قریب تلوار لے جا کے واپس کھینچ لی۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یہ تو تلوار آپ کی تلوار کے نیچے تھی، کیوں چھوڑا؟ کہا یکدم مجھے خیال آیا، ایک تو تلوار مجھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عطا کی تھی، حضور کی تلوار اور کسی عورت کے خون سے لگ جائے تو یہ مجھے گوارا نہیں ہو سکا، کیونکہ حضور کا جو فرمان عالی شان اس کا پاس ادب تھا مجھے کہ کسی عورت پر، کسی بچے پر، کسی بوڑھے پر تم نے تلوار نہیں اٹھانی۔ ناظرین کرام، جنگ میں لوگ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، لیکن مسلمانوں کے ہاں جنگ کے بھی اصول جو ہیں صحابہ نے ان کا بھی پاس ہمیشہ رکھا ہے، ہر حال میں رکھا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔
جناب پروفیسر محمد اعظم نوری سے. جی آج آپ کا میدان ہے اور عربی زبان ماشاءاللہ آپ کو یاد ہوتے ہیں, وہ سارے اشعار آج آپ نے سنے. الحمدللہ جی الحمدللہ. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب بہت شکریہ. آج جس ہستی کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں, میں ان کے نام نامی اس میں گرامی سے آغاز کرنا چاہوں گا. خبیب یہ لفظ نکلا ہے خبن سے, اور خبن اس کے لیے جو عربی لغت میں بڑے بڑے اصحاب لغات نے اس کے میننگ بیان کیے. ان کا کہ جیسے خب الفرس, اس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے کا بہت تیز رفتاری سے بھاگنا. خب البحر, سمندر کا اپنے پورے جوبن پہ ہونا, عروج پہ ہونا. تو میں ان لفظوں کے میننگ جب دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا جیسے سمندر اپنے پورے عروج اور تموج پہ ہوتا ہے, جوبن پہ ہوتا ہے, ایسے ہی عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت خبیب بھی اپنے پورے جوبن پہ تھے. پورے جوبن تھے. جو آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے, جسم کٹتا ہے تو کٹ جائے, لہو بہتا ہے تو بہہ جائے, لیکن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک تلوے میں کانٹے کا چبھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا. آپ کے دو القاب ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں. ایک بلیع الارض, یعنی جب آپ کا جسد اقدس اس جب پھانسی پہ انہوں نے چڑھا دیا, شہید کر دیا, اور وہ میں بلکہ وہ یہیں پہ میں عرض کر دیتا ہوں, مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پھر پروٹوکول کیسے ملتے ہیں جو اس راہ پہ چلتا ہے. آقا نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو جائے اور میرے خبیب کی لاش جو 40 دن سے وہاں لٹک رہی ہے وہ اتار کے بخیریت و عافیت لے کے آئے. اتنا کام کرنے پہ میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. واہ 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 واہ. دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما, وہ دونوں جاتے ہیں اور وہ جا کے آپ کے جسد اقدس کو وہاں سے اتارتے ہیں, اور جب وہ لے کے نکلتے ہیں تو پیچھے سے کفار کو خبر ہوتی ہے کہ وہ تو وہاں پہ نہیں ہے. 40 دن بیت گئے اور حضرت زبیر گواہی دیتے ہیں, کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم آپ کا جسم اطہر اس طرح نرم اور گرم تھا کہ جیسے یہ سانحہ ابھی چند سیکنڈ پہلے رونما ہوا, ہاتھ ہٹایا اسی طرح خون بہ رہا تھا, اسی طرح خون بہ رہا تھا. اور کہتے ہیں جب وہ کفار پیچھے سے ہمیں آتے ہوئے محسوس ہوئے تو ہم نے آپ کے جسد اقدس کو ایک سائیڈ پہ رکھا تاکہ ذرا ان سے نپٹ لیں. تو اچانک ہم کیا دیکھتے ہیں کہ شاید زمین بھی 40 دن تک تڑپ رہی تھی کہ مولا جب کسی کا وصال ہوتا ہے تو وہ بہت جلد میری آغوش میں آ جاتا ہے. یہ 40 دنوں سے تیرا اور تیرے محبوب کا عاشق, میں اس کے لیے بے قرار ہوں. میرا دامن زمین از خود شک ہوئی اور اس نے اسے اپنی آغوش رحمت میں سمو لیا, اپنے دامن میں سمو لیا, اپنے دامن میں سمو لیا. حضرت زبیر کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کا وہ جسم اطہر کہاں گیا ہے. یہاں سے آپ کو لقب ملا بلیع الارض, کہ زمین میں اپنے دامان رحمت میں ان کو لے لیا. اور ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دراصل جب تم نے ان کو زمین پہ رکھا تھا تو رب کے ملائکہ آئے جنہوں نے اٹھا کے پورے اعزاز سے انہیں دفن کیا. تو آپ کو دوسرا لقب ملا دفین الملائکہ, دفین الملائکہ. علامہ اقبال علیہ رحمہ. اچھا پھر وہ بات بھی ذرا کہہ دیں کہ جب لے کے آئے نا یہ صحابہ آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح ہم لے آئے تھے کفار سے اتار کے, تو آپ نے فرمایا اللہ تم پہ بڑا خوش ہے. سبحان اللہ, بے شک بے شک. آج رب تم پہ فخر, آج رب تم پہ فخر کر. ہائے 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 ہائے. غازی صاحب آپ نے علامہ اقبال علیہ رحمہ کو کوٹ کیا, تو مجھے آج میں بڑی ایک خوشگوار حیرت میں رات کا مبتلا ہوں کہ وہ جو انہوں نے امت کے بارے میں تصور شاہین دیا ہے نا, کہ آج کی امت کے جوان کو شاہین کا کردار جو ہے وہ اپنانا چاہیے, تو میں حیران ہوا کہ یہ تصور انہوں نے تو 1 صدی پہلے دیا ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تصور 14 صدیاں پہلے عطا کیا. سبحان اللہ. اور عطا بھی حضرت خبیب کے لیے کیا ہے. یہ رول ماڈل ہے ان کے سامنے. ذرا سنیے کہ حضرت حسان بن ثابت, علامہ نے تو کہا تھا نا کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ, جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خبیب کی شان میں کہتے ہیں سقرن توسط فی الانصار منصب. ان کا حضرت خبیب تو ایک شاہین تھے, باز تھے, جو انصار میں ایک مرکزی مقام رکھتے تھے منصب کے اعتبار سے.
اور کہتے ہیں ان کا کردار کیا تھا؟ سمح السجیت محضن غیر موتشبی، واہ واہ، کہتے ہیں سخاوت کا سمندر تھے اور اپنے خاندانی حسب اور نسب کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ تھے. سبحان اللہ. اور اگلی بات بڑی حیرت انگیز ہے اور صحیح بخاری میں موجود روایت اس کے ساتھ تطبیق کرتی ہے. ٹھیک. جب وہ سولی پہ چڑھ رہے تھے، جب جسم چھیدا جا رہا تھا، کچوکے لگ رہے تھے، خون بہ رہا تھا، تیر مار رہے تھے اور ایک ایک عضو کاٹ رہے تھے. ایسے ہی صحیح بخاری میں ہے فَأَصَابَهُمْ خَبْرَهُمْ يَوْمَ أُصِيبُوا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا کام مکہ میں ہو رہا ہے اور حضور مدینہ طیبہ میں بیٹھے ایک ایک لمحے کی اور ایک ایک بات کی خبر دے رہے ہیں کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے. حضرت حسان بن ثابت صحیح بخاری کی اسی روایت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ماذا تقولون ان کان النبی لکم ہین الملائکۃ الابرار فی الافق. ان کا تم حضرت خبیب کی شان کیا بیان کرو گے؟ ان کی شان کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ملائکہ پورے افق میں پھیلے ہوئے تھے اور انہیں بھی اور تمہیں بھی ان کی شہادت کے ایک ایک لمحے کی خبر خود رحمت کونین عطا فرما رہے تھے، خود رحمت کونین عطا فرما رہے تھے. باد صبا ونج شہر مدینے تے دیوی سنیہا میرا، مکے والے ہیں سولی دیتا یار خبائے بج تیرا. جی قبلہ غائی صاحب بہت شکریہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان نثاران بدر و احد پہ درود، سبحان اللہ. حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، میں کہتا ہوں وہ سبھی جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. یہ اس مبارک جماعت کے، اس گلستان کے وہ پھول ہیں، فرد فرید. جی فرد فرید، جن کی روشنی قیامت تک عاشقان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی دیتی رہی. قبلہ غائی صاحب کسی بھی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے تین پہلو خاص طور پہ مد نظر رکھتے ہیں. ایک تو اس کی شخصی فضیلت ہے، دوسرا اس کا کردار، اور تیسرا اس نے دنیا کو کیا دیا. سب سے بنیادی چیز ان کے جو شخصی اوصاف ہیں ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ بدری صحابی ہیں. بدری ہونا خود اتنی بڑی یہ فضیلت ہے، بڑی عظمت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا لا يدخل النار من اہل البدر. حضور نے فرمایا بدریوں میں سے کوئی دوزخ میں نہیں جائے گا. دوسرے مقام پہ حضور ارشاد فرماتے ہیں جا جبریل الی النبی، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تعدون اہل بدر فیکم. حضور اہل بدر کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا من افضل المسلمین. حضور نے فرمایا قیامت تک جتنے مسلمان ہیں ان میں سب سے افضل جماعت وہ اصحاب بدر ہیں. یعنی صحابہ کرام میں بھی یہ کیٹیگری ہے کہ کون کس درجے کا ہے. سابقون الاولون عشرہ مبشرہ ان میں ہے بیعت رضوان سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے اور بعد. تو فرمایا یہ سب سے افضل ترین جو گروہ ہے وہ اصحاب بدر ہیں. تو حضرت جبریل امین نے جو جواب دیا، زندہ ضمائر حیات، آپ نے جو جواب دیا وہ بھی کمال. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب بدر آپ کی امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. وَكَذَلِكَ مَنْ شَاهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ. حضور ملائکہ میں جو بدر میں صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے آئے تھے وہ بھی سارے فرشتوں میں افضل ہو گئے. تو وہ بھی افضل ہے، سب سے افضل ترین ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ لعل اللہ اطلع علی اہل البدر. حضور نے فرمایا کہ اہل بدر کے ذوق کو اور ان کے جذبے کو دیکھ کے اللہ کریم نے فرمایا ہوگا. کیا فرمایا ہوگا؟ اعملوا ما شئتم، جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، فقد وجبت لکم الجنہ، جنت تمہارے لیے پکی واجب کر دی گئی. تو یہ اس گروہ سے ہیں. پھر دوسری ان کو نسبت ہے، یہ انصار مدینہ میں سے ہیں. اور انصار مدینہ کی فضیلت بھی حضور نے فرمائی کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. ایمان کی اگر نشانی دیکھنی ہے تو دیکھیں کہ انصار سے محبت بندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو مومن ہے، بغض رکھتا ہے تو منافق ہے. اور پھر تیسری چیز ہے انہوں نے جو اولیات اسلام کو دیں ان میں پہلی اولیات یہ ہے کہ ہوا کان اول من سن الرکعتین قبل القتل. امام بخاری بیان کرتے ہیں اس کو، سیر و اعلام نبلاء میں امام ذہبی بیان کرتے ہیں تفصیلاً کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی شہادت سے پہلے ایک سنت رائج کی. اب سنہ کا لفظ ہے. اور دیکھیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا، حضور نے نہیں حکم دیا کہ جب تمہارا وقت شہادت آئے تو تم پہلے 2 نفل ادا کرو، مگر آپ نے پہلے 2 نفل ادا کر کے اس سنت کو رائج کر دیا. پتہ چلا اچھا عمل جو بھی ہے
جیسے مشکات میں ہے من سنہ فی الاسلامی سنتن حسنتن فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا، کہ تم میں سے جب بھی کوئی اچھا کام اس کا آغاز کرے تو قیامت تک بعد میں جو بھی اس عمل کو کرے گا اس کو اجر تو ملے گا ہی، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس کا اجر عطا کرے گا۔ صلاۃ و سلام کا یہی جو ہے بزرگان دین کہتے ہیں۔ مفتی صاحب کو ذرا لے لیں جی، مفتی گلزار صاحب، نہ جب تک کٹ بنوں میں خواجہ جائے بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جی اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ بہت شکریہ قبلہ غازی صاحب، آپ عشق کے راستے کو جو ہے وہ منور کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ اور عشق کی راستوں کو آپ منور کر رہے ہیں، اشارات پر اور اعلام پر جو گرد پڑی ہوئی تھی آپ اس کو جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں، اور بلکہ آپ عشق کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی عظیم بات ہے، آپ اور آپ کا چینل جو ہے وہ ہدیہ تبریک کا مستحق ہے۔ بہت شکریہ۔ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر فائز ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو لوگ جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر استقامت جو ہے وہ ثابت قدم رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر جو ہے وہ فرشتوں کا نزول جو ہے وہ فرماتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے موسم پھلوں کا انتظام فرمایا تھا۔ حارث کی بیٹی کہتی ہیں کہ دوران اسیری حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے بچشم خود ملاحظہ کیا کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا انگوروں کا گچھا جو ہے وہ دیا، وہ کھا رہے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ مدینے میں کھجوروں کا موسم بھی نہیں تھا تو انگوروں کا تو کہاں ہو سکتا تھا۔ تو یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ غائب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ جسمانی رزق سے بالکل ماورا ہو کر روحانی رزق جب یہ طلبگار ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اور یہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان کے سامنے جو ہیں وہ تلواریں چنکار کرتی ہیں، جب بھی نیزے اور بھالے ان کے سامنے آتے رہے ہیں، تو انہوں نے وہ عظیم مقام جو ہے وہ حاصل کر لیا کہ اس شہادت کو جو ہے وہ محبوب کی ملاقات کا ایک بہانہ تصور کرتے ہیں۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت، بلکہ مرزا غالب نے یہ کہا تھا کہ عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا اریاں ہونا۔ جب ان کے سامنے جو ہے وہ دشمن کی تلواریں آتی تھیں تو یہ اتنے خوش ہوتے تھے کہ آج جو ہے میں قتل کیا جاؤں گا، میں شہید کیا جاؤں گا اور اپنے پیارے نبی کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور اس کے لیے وہ اپنا سب کچھ تن من دھن جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہو جاتے تھے۔ کس انداز سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب وہ سولی پر چڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ جب میں مسلمان مر رہا ہوں تو مجھے کس پہلو پر گرایا جاتا ہے، میں تو اس بات کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ قربانی میرے رب کے سامنے، میرے نبی کے سامنے جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔
جب پھانسی پہ گئے تو وہ جو سلام کیا بھیجا عربی میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ وہ تو آپ اگر تاریخ کی کتب اٹھا کے دیکھیں تو امام طبری اور دیگر تمام مورخین انہوں نے بیان کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ جب وہ پھانسی پہ چڑھانے لگے نا تو انہوں نے وہاں پہ ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا واللہ ما رأیت احدا الا وجہ عدو من یبلغ منی السلام الی رسول اللہ. میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں مجھے ہر چہرہ دشمن کا نظر آتا ہے, تو باری تعالیٰ میرا سلام تیرے محبوب کی بارگاہ تک کون پہنچائے گا؟ اور پھر عرض کرتے اللہم انت بلغ منی السلام, اے مالک میرا سلام تو پہنچا اپنے محبوب کی بارگاہ تک. اور حضرت اسامہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جلوہ گر تھے مسجد نبوی میں, اچانک کہتے ہیں وعلیک السلام یا خبیب, وعلیک السلام یا خبیب, وعلیک السلام یا خبیب. صحابہ نے عرض کیا آقا وہ تو مکہ کی مشرکوں کی قید میں ہے. فرمایا ابھی ابھی انہیں سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے اور وہاں پہ انہوں نے مجھے سلام کہا ہے اور جبرائیل مجھے ان کا سلام پہنچا کے گیا ہے, مجھے سلام پہنچا کے گیا ہے. تو پھر دوسری بات کہ اس لمحے بھی, یعنی ہم تو بدقسمتی سے کسی اور طرف چل پڑے ہیں نا, اس لمحے بھی آپ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کی زبان اطہر پر جب آخری سانسیں نکل رہی تھی تو ایک ہی لفظ تھا یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بتا رہے تھے اور یہی وہ منظر تھا جسے دیکھ کر حضرت سعید بن عامر کا دل دہل گیا تھا. وہ جو گورنر تھے جی بے ہوش ہو جاتے تھے, وہ بے ہوش ہو جاتے تھے اسی سین کو دیکھ کر. اور انہوں نے کہا تھا اس دن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس ذات اقدس سے یہ جو پیار کرنے والوں کی یہ کیفیات ہیں, یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ پیار سچا ہے اور وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اور ابو سفیان ہل گیا تھا, اسے اس وقت قسم کھا کے کہا کہ میں نے زندگی میں کسی شخص کے عشاق ایسے نہیں دیکھے جیسے یہ ہیں کہ اپنی جان سے. غازی صاحب میں یہاں پہ کردار کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کو وہ جس حیثیت میں بھی ہے, وہ ٹیچر ہے, وہ جج ہے, وہ بزنس مین ہے, ایون وہ دیکھیں نا قید میں ہے, اس حالت میں بھی کردار یہ ہے کہ دوسرا دیکھنے والا فوراً اس چیز کو سمجھ رہا ہے کہ یہ عام بندہ نہیں, یہ حضور یہ حضور کا غلام. دیکھیے کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قید میں آئے نا تو آپ نے آتے ہی جو آپ کو ڈیل کرتے تھے وہ عقبہ بن حارث کی بہن زینب بنت حارث, اس کی بیگم, اس کی دیگر ملازمین, آپ نے ان سے کہا کہ میری 3 تم سے ریکویسٹ ہے, ان کو ذرا پورا کیجئے گا. ان کا جی بتائیں, یہ کردار ہے. آپ نے کہا ایک تو یہ کہ مجھے میٹھا پانی یعنی کھاری پانی نہیں, مجھے نا پاکیزہ پانی جو ہے وہ صاف پانی پینے کو دیجئے گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک ریکویسٹ ہے کہ تم بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہو, حرام جانور تم جو ہے وہ حرام طریقے سے کھاتے ہو, اور ہم جو ہے وہ ہمیشہ رزق حلال کھاتے ہیں. تو مجھے بھلے گوشت ووشت مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, مجھے جب بھی دینا رزق حلال اور رزق طیب آ کے دینا. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جب یہ آپس میں فائنل کر لینا کہ اب انہوں نے مجھے قتل کرنا ہے تو مجھے ایک دن پہلے بتا دینا تاکہ میں اپنے معاملات اپنے مولا کے ساتھ جو ہے وہ پاکیزہ کروں. اور حضرت زینب بنت حارث وہ بعد میں مسلمان ہوگی, صحابیہ بنی, وہ کہتی ہیں کہ ان کے کردار کی ایک جھلک بڑی عجیب تھی. وہ کہتی وقت تہجد ہوتا تو اچانک اس کمرے سے تلاوت قرآن کی ایسی آواز بلند ہوتی کہ کیا گلی, کیا محلہ, کیا ہمسائے کی, ہر طرف عورتوں کے آہو بکا کی آواز رونے شروع ہو جاتی اور اتنی دلوں میں رکت پیدا ہوتی. مطلب یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جہاں بھی ہے, جس حالت میں بھی ہے, اس کے کردار کی روشنی وہاں پر ہدایت کا نور پھیلا رہی ہے, وہ ہدایت کا نور پھیلا رہی ہے. تو اس طرح آپ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں رکھی ہوئی تھی. حضرت خبیب وہ درد اور سوز بھی تو پیدا ہو گیا نا, کیا بات, اس حالت میں جب وہ تلاوت کرتے شہادت کا انتظار, شہادت کا انتظار, وہ سوز کیسا ہوگا, محبت کے مزے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فراق ہوگا اس وقت, حضور کی یاد, وہ ذرا دیکھیں. اچھا جب یہ کردار ہو تو پھر دشمنوں پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے وہ پھانسی کے پھندے پہ کہا نا اللہم اقتلہم بددا وآسہم عددا ولا تبکہم احدا, جب وہ بد دعا دی نا تو قریش مکہ میں مشرکین میں یہ ایک انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ جب کوئی تمہیں بد دعا دے تو تم کانوں میں انگلیاں ڈال لو, تم کسی درخت کے پیچھے چھپ جاؤ, تم زمین پہ لیٹ جاؤ, بندوں کے پیچھے چھپ جاؤ,
تو پھر وہ بد دعا تمہیں نہیں لگتی. یہ ان کا ایک توہمات میں سے ایک توہم تھا ان کا. نہیں یہ بھی پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یا اللہ کے حبیب جو فرما دیتے یہ وہ دیکھتے آ رہے کافر نے کہا تھے, نہیں تھا, دیکھتے آ رہے اس نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ تھوک دیں تو تب بھی میں مر جاؤں گا. اللہ ایسے ہی, بالکل ایسے ہی, وہ نیزہ صرف چبویا تھا, بالکل ہلکی سے اس کی آنی لگی تھی. تو وہ اپنا جب یہ بد دعا دی نا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں اس وقت کافروں کی حالت دیکھنے والی تھی. کہتے ہیں کوئی لیٹ رہا ہے, کوئی درخت کے پیچھے چھپ رہا ہے, کوئی کسی دوسرے کے پیچھے چھپ رہا ہے, کوئی کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہا ہے, بھاگ گئے وہاں سے, کوئی وہاں سے بھاگ رہا ہے, وہ صرف لفظ سن کے. اور کہتے ہیں مجھے میرے والد گرامی ابو سفیان نے اٹھایا ہوا تھا اور انہوں نے فوری طور پہ مجھے زمین پہ لٹایا اور میں نے کہا ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا وہ ایک مرد صالح کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے کانوں میں پڑے یا اس کا تم پر کوئی اثر ہو. مطلب کردار کے اندر پھر اللہ رب العالمین یہ چیزیں ڈال دیتا ہے. سیدہ پاک نے جن 6 کو دعا جن کے خلاف کی تھی, بالکل ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ اوجڑی ڈالی تھی, بالکل وہ 6 کے 6 صحابہ نے کہا ہم نے دیکھا بدر میں وہ سارے جہنم رسید ہوئے. بلکہ حضرت زینب بنت حارث کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں وہ جو آپ نے اس وقت حضرت خبیب نے بد دعا دی تھی, وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ان میں سے جنہوں نے تو سچی توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا وہ تو بچ گئے, لیکن جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ 1 سال پورا ہونے سے پہلے عبرتناک موت کا شکار ہوئے, عبرتناک موت کا شکار ہوئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. غلامان محمد حفیظ جلندری ہے, غلامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے. سبحان جی اللہ, سبحان اللہ. جی بے شک جب میدان کارزار میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور پیارے رسول کے عشاق جاتے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور پھر وہ اس مقام پر جب پہنچ جاتے ہیں کہ تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے, وہ آج آپ دیکھتے ہیں غازی صاحب کے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی کا مزار جو ہے وہ روئی زمین پر ہمیں کہیں نظر نہیں آتا, وہ دلوں میں ہے, ہم یہاں وہ پہ مسلمانوں کے دلوں میں ہے, ہر عاشق کے دل میں ان کا مزار ہے. جی بالکل جی بالکل ایسے ہی ہے, ایسے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور یہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایسی چیزوں سے جو ہے وہ ماورا کر دیتا ہے اور پھر یہ جو شہادت کی موت ان کو حاصل ہوتی ہے, یہ اللہ کے جب قرب میں جاتے ہیں تو پھر یقین جانے کہ یہ وہ ہستیاں بنتی ہیں کہ فرشتے بھی ان پر رشک کرتے ہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ ان پر رشک کرتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی خواہش کے لیے نہیں, اپنی لالچ کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں انہوں نے اپنی جان قربان کی ہے. تو یہ قربانی جو ہے وہ لازوال ہو جاتی ہے, دنیا ختم ہو جائے گی, لیکن عاشقان خدا و مصطفیٰ کی یہ جو عظیم قربانیاں ہیں وہ صبح قیامت تک جو ہے وہ زندہ و تابندہ رہیں گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نسبت اپنی ذات کے ساتھ کر دی. صبح قیامت کے بعد بھی صاحب صبح قیامت نہیں, صبح نور ازل شام قیامت اور بعد از قیامت. اصل تو اظہار جو ہے وہ یعنی اس وقت ہوگا نا, سٹارٹ تو وہاں سے ہونا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی, ہری ہے شاخ, ایک شعر سن لیں جی. جی اپنا نوری صاحب
جی 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 ایک میں تصور بیٹھا ہوا کر رہا تھا، وہ انہوں نے کہا نا کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعروں کی کٹی ہے برس میدان مگر جھکی تو نہیں۔ آج 14.25 صدیاں ہو گئی ہیں، 92 چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ تینوں اسکالر، اور آج بھی ذکر کر رہے ہیں، کروڑوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جناب خبیب کی محبت ان کے دل میں ہے، دل رقص کر رہے ہیں، دل وجد کر رہے ہیں، آج ان کا ذکر اور نوجوان نسل کو جو اس سے ایک انسپریشن مل رہی ہے، اور ان کے دلوں میں جو ایک جذبہ محبت رسول کے زمزمے پھوٹ رہے ہیں۔ غازی صاحب، میں یہاں پر وہ پچھلے کسی پروگرام میں نے حضرت سعید بن عامر والے پروگرام میں ان کے وہ معروف اشعار تو پڑھے تھے جو انہوں نے اس وقت، اچھا دیکھیں نا، شاعری یہ ایک بہت ہی لطیف یعنی فنون لطیفہ میں سے ہے، اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک بڑا پرسکون ماحول چاہیے، لیکن حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی جرت، استقامت، شجاعت، بہادری، اور ان کا اس اپنے موقف پہ یقین دیکھیے کہ جسم کٹ رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، لیکن اس لمحے بھی آپ کتنے عظیم اشعار ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں نے وہ معروف اشعار پڑھے تھے، لیکن میں اگلے اشعار پڑھنا چاہتا ہوں۔ پڑھے نا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان، حضرت خبیب یہی کہہ رہے تھے، کہتے ہیں ماں بھی ہزار الموت انی لمیتن، یعنی اس لمحے بھی اپنے دین کے ساتھ ان کا تمسک کتنا گہرا ہے۔ ان کا مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں، ولیکن ہزاری ہر نارن تلفائی، اس لمحے بھی میں صرف ڈر رہا ہوں تو اس بات سے کہ کہیں میرے کسی زندگی کے عمل کے سبب اللہ مجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ اس لمحے بھی دین کے ساتھ تمسک ہے۔ اور آگے جو بات کرتے ہیں وہ بڑی خاص ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تخشعا ولا جزعا انی الی اللہ مرجعی، ان کا لوگوں یاد رکھنا، میں ان دشمنوں کے یہ سارے ظلم و ستم برداشت کر رہا ہوں، لیکن میں ان سے فریاد نہیں کروں گا، میں ان کے سامنے روؤں گا نہیں، میں ان کے سامنے کچھ نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے ان سے کیا کچھ کہنا، انی الی اللہ مرجعی، میں تو لوٹ کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میں تو اپنے مولا کی طرف جا رہا ہوں۔ تو یہ ہے اسلام جو اس حسن لازوال کے قربان جائیے، سبحان اللہ، اس حسن لازوال کے قربان جائیے، میں جس کی آرزو میں چراغ سحر ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر سولی ملے ان کی محبت میں گوارا ہے، اگر سولی ملے ان کی محبت میں گوارا ہے، جو ہر تلخی مٹائے ان کے چہرے کا نظارہ ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو یہاں پہ پائی جا رہی ہے۔ اور قبلہ غازی صاحب، ان کی زندگی کی جو کمٹمنٹ ہے اسلام کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات برکات کے ساتھ، جیسے آپ اکثر فرماتے ہیں کہ ہمارے نصاب تعلیم میں ان لوگوں کی یہ باتیں اور یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے، اسی کی آج وقت کی ضرورت ہے۔ اور حضرت جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس مرحلے میں بھی یہی پیغام دیا۔ کتاب الشفا سے جی جنون اور مرگی کا روحانی علاج ہے۔ جنون اور مرگی کی بیماری میں روزانہ صبح و شام 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے جنون اور مرگی جیسی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، یہ دنیا جس کو تو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس آخرت سے بہتر نہیں ہے جسے تو بھول چکا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔